الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله غفور رحيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، تقوی کے حوالے سے مختلف احادیث گزشتہ 2-3 نشستوں سے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کی پہلی حدیث سے مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک دعا ہے۔ دعا بنیادی طور پر محض اللہ سے مانگنے کو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں مانگنا۔ مانگنے میں ایک تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت مانگا جائے۔ یقیناً انسان کو اپنے رب کی ہر وقت ضرورت ہے، لیکن یہ احساس انسان میں کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے جب اس کے سر پر پڑتی ہے، جب اس کو رب یاد آتا ہے۔ ہر وقت ہر سانس کے ساتھ اگر اس کو رب یاد آتا رہے تو الگ سے کسی وقت مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جب ہر وقت ہر انسان کو اپنے رب کی یاد اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں تازہ رہے تو پھر نئے الگ سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ 5 وقت کی نماز، یہ نماز میں ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کی تکرار، اس کا مفہوم یہی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، اس کو یاد دلانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی لیے یہ بات ہم پہلے ایک نشست میں عرض کر چکے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے اور اس مشکل کے نتیجے میں ہم اپنے رب کی طرف توجہ کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ انسان کو جھٹکا دے کر اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا، اپنی بارگاہ میں جھکا لیا، اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اور اس جھٹکے سے اگر انسان بچنا چاہے تو آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ بغیر جھٹکے کے اپنے آپ کو یاد کرتا رہے، بغیر کسی ہنگامی ضرورت کے اللہ کے حضور اپنا نذرانہ عبودیت پیش کرتا رہے۔ تو بنیادی طور پہ دعا اپنے رب کو یاد کرنے کا ایک طریقہ اور ایک سلسلہ ہے۔ دعا میں پھر ایک اور چیز اور ہے جس کو ہم عبودیت کہتے ہیں، یعنی انسان اپنے رب سے کیوں مانگ رہا ہے، اس کو رب مان کر۔ تو بندے کے لیے اپنے رب کو رب ماننا یہ بہت بڑا
بندے کے لیے اعزاز ہے اور اللہ کے ہاں بندے کی بندگی کا اظہار ہے۔ اللہ کو ناپسند وہ بندہ ہے جو بندہ ہوتے ہوئے بندہ نہ رہے، بندہ ہوتے ہوئے وہ محسوس کرے کہ میں بندہ نہیں ہوں، ظاہر کرے، محسوس نہ کرے، ظاہر کرے کہ میں بندہ نہیں ہوں، میں کچھ اور ہوں۔ یا اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے تو نہ اکڑے لیکن اپنے جیسے بندوں کے سامنے اکڑ جائے۔ بندہ میں اگر اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے سامنے اگر ان سے اپنی سطح بلند سمجھتا ہوں اور اس کا اظہار کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ میں نے اپنے آپ کو بندوں کی سطح سے بلند کیا۔ بندوں سے سطح اوپر بلند تو اللہ ہے، ہم سے اوپر تو رب ہے، انسانوں کے اوپر اور کوئی مخلوق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم جب بار بار انسان کی تکریم کا، اعزاز کا، انسان کی بلندی کا، اشرف المخلوقات ہونے کا مختلف پیرایوں میں بیان کرتا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ انسان کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ انسان سب سے بلند ہے مخلوق میں، اور اس کے بعد اس کی جو جواب دہی ہے اور اس کو جو اپنے کسی ذات کے آگے جھکنے کا اس کو حکم ہے تو وہ صرف اس کا رب ہے۔ تو انسان کا انسانوں کی سطح سے بلند ہونا یا انسان کا اپنے جیسے انسانوں سے اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے مقام کو نہیں پہچانا۔ تو عبودیت اور پھر مانگنے کا تصور یہ ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں رب نہیں ہوں، میرے اوپر رب ہے جس سے میں مانگ رہا ہوں، مجھے اپنے جیسے بندوں سے نہیں مانگنا لیکن ان بندوں سمیت اپنے رب سے مانگنا ہے، اور اس کے سامنے اپنی ساری خواہشات، ساری ضرورتیں، سارے اپنی اچھائیاں، سارے دکھ اور ساری تکلیفیں اس کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو یہ وہ دعا ہے۔ اس دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ صیغے عطا کیے ہیں، کچھ باتیں عطا کی۔ سورہ فاتحہ دعا ہے، سورہ فاتحہ پوری کی پوری دعا ہے، اور یہ دعا ہمارے لیے لازمی کی گئی ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ اگر کسی رکعت میں بھی نہیں پڑھی جائے گی تو وہ رکعت نہیں ہوگی، یا خود پڑھو یا ایسے امام کو چنو جو پڑھے، کیونکہ امام کی نماز ہماری نماز ہے، امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا، دو بات۔ ان دعاؤں میں پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہمیں عطا کی، اور وہ دعائیں بھی چونکہ ذات رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان مبارکہ سے عطا ہوئی ہیں، جو افصح العرب ہے، جو فصاحت و بلاغت میں اتنی بلندی پر ہیں کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی اتنا فصیح پیدا نہیں ہوا۔ فصاحت و بلاغت کا مفہوم صرف زبان کے چٹخارا نہیں ہے، فصاحت و بلاغت کا مفہوم ہوتا ہے کہ جو بات بھی کہنی ہو وہ اتنے سلیقے سے کہہ دی جائے کہ تھوڑے لفظوں میں بات بھی مکمل ہو جائے اور کہنے میں بھلی معلوم ہو، یہ ہوتی ہے فصاحت۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا عطا کی ہے وہ خاص اس موضوع کے حوالے سے، ورنہ تو سینکڑوں دعائیں ہیں اور لوگوں نے وہ اپنی کتابوں میں جمع بھی کی ہیں، لیکن یہ خاص طور پر دعا ہمارے اس مضمون سے متعلق ہے جو مضمون ہمارا یہاں جاری ہے، اس لیے صاحب کتاب نے یہاں اس کو درج کیا ہے۔ اب دعا کا کہ چند جملے دیکھیے اور ان جملوں میں موجود ایک معنی کی، مفہوم کی دنیا دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الہدی، میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے ہدایت مانگتا ہوں۔ ہدایت کیا ہے؟ دنیا میں آخرت کی دنیا کی تیاری کے لیے جو ہمیں مہلت دی گئی ہے اس میں ہر وہ کام ہم سے کرا جو ہماری اس دنیا کو بہتر کرتا ہے، اور ہر اس کام سے بچا جو ہماری اس دنیا کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ہدایت ہے۔ اس ہدایت کا مفہوم صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، نماز بھی نماز ہے ہماری، اللہ کے یہاں قبول ہے ہماری اس وقت جب نماز کے ذریعے ہمارے اخلاق بلند ہو رہے ہیں، ہمارے معاملات درست ہو رہے ہیں۔ تو ہدایت کے مفہوم میں وہ پوری زندگی شامل ہے جس زندگی کی بنیاد پر آخرت کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، تقوی جس کا اصل یہاں بیان جاری ہے، تقوی کیا ہے؟ پہلے ایک سے زائد بار گفتگو ہو چکی ہے اس نشست میں۔ انسان کا اس طرح سے زندگی گزارنا کہ اس کا دامن کسی غلط کام میں ملوث نہ ہو،
نہ کپڑے گندے ہوں، نہ جسم خراب ہو، نہ کوئی کانٹے، راستے کے خس و خاشاک، دھول، مٹی، پانی، کیچڑ، کوئی چیز اس کے کپڑوں کو خراب نہ کرے۔ انسان جیسے صاف ستھرا گھر سے نکلے ویسے ہی صاف ستھرا مسجد میں پہنچ جائے، ویسے ہی صاف ستھرا دفتر پہنچ جائے، ویسے ہی صاف ستھرا اپنی مارکیٹ پہنچ جائے، اور وہاں سے اپنی مسجد سے، اپنے دفتر سے، اپنی مارکیٹ سے، اپنے بازار سے، اپنے بزنس سے اسی طرح صاف ستھرا گھر لوٹ آئے جیسا صاف ستھرا گھر سے نکلا تھا۔ ایک خرابی وہ ہوتی ہے جو انسان کے جسم پہ نظر آتی ہے، کوئی چھینٹ پڑ گئی، کہیں دھبا آ گیا، کہیں سلوٹ آ گئی، اور ایک خرابی وہ ہوتی ہے جو مجھے اور آپ کو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن دیکھنے والوں کو پھر بھی دکھ جاتی ہے۔ رویوں میں خرابی آ گئی، معاملات میں خرابی آ گئی، ڈیلنگ میں خرابی آ گئی، ایک دوسرے سے بیہیو کرنے میں ہمارے مسئلہ پیدا ہو گیا، ایک دوسرے سے معاملات طے کرنے میں ہم نے ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیا۔ جیسے صاف ستھرے گھر سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے نکلے تھے ویسے لوٹ آئے تو یہ ہم نے تقوی کا دن گزارا، اور ویسے نہیں لوٹے تو ہم نے تقوی کا دن نہیں گزارا۔ تقوی کوئی آسمان سے اتری ہوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چند فرشتوں کے لیے ہے، میرا اور آپ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی تقوی تو وہ ہے جو قرآن حکیم کے بالکل سورۃ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ کے پہلی چند آیات میں بیان کیا ہے کہ اللہ کو، یعنی عقائد کا معاملہ ہے، عبادات کا معاملہ ہے، بنیادی عقیدہ، اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، دوسرے انبیاء کو ماننا، آپ کی رسالت کو، آپ کی ختم نبوت کو ماننا، اور آخرت کو ماننا کہ یہاں یہ زندگی گزار کے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں حساب کتاب ہونا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور عقیدے کے بعد اس پر عمل کرنا، سب سے پہلے نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج کے معاملات، اور اس کے بعد وہ تمام معاملات جو ایک انسان کو پیش آتے ہیں ان تمام معاملات میں شریعت کا خیال رکھنا، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنا ہے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچنا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے تقوی کا، اور اس کے بعد تقوی کی زندگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کوئی شخص محض اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل جاتا ہے وہ متقی ہے، لیکن کوئی شخص یہ اہتمام کرتا ہے کہ بچنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بچاتا ہوا نکل جاتا ہے، یہ وہ بڑا متقی ہے۔ اور پھر اس کے آگے ایک شخص ایک آدمی کو بچاتا ہے، ایک آدمی سینکڑوں کو اپنے ساتھ بچاتا ہوا نکل جاتا ہے، جس درجے وہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے اس کے تقوی کا دائرہ بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو پہلی بات کیا کہی؟ ہدایت، اور دوسری بات کیا فرمائی؟ تقوی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ عفاف، پاک دامنی، اپنے دامن کو محفوظ رکھنا۔ انسان کو مرد ہو یا عورت، اس کائنات میں آنے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت دی گئی ہے وہ اس کی پاک دامنی ہے، اور اس پاک دامنی کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں وہ گنجائش دی ہے جو انسان کے تمام ضروری انسانی، جسمانی اور بشری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کہیں اور راستہ اختیار کرتا ہے، حلال اور ستھرا اور شریعت کا دیا ہوا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستے پہ کسی اور راستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر وہ پاک دامنی چھوڑ دیتا ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو ایک بار انسان کے ہاتھ سے نکل جائے دوبارہ لوٹتی نہیں ہے۔ ایک بار انسان سے غلطی ہو جائے تو پھر یہ دوبارہ انسان کے ہاتھ نہیں آتی۔ گناہ معاف ہو جائے گا توبہ کرنے سے، اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں اس کو پاک بھی شاید لکھ دیا جائے، لیکن جو چیز ایک بار جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو سیل بند لفافہ ایک بار اگر اس کو کھول دیا جائے تو پھر اس کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی، وہ غلطی انتظامیہ نے جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے معاف بھی کر دی، نظر انداز بھی کر دی، لیکن یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس کی سیل دوبارہ لگ گئی اور یہ سیل دوبارہ اسی لفافے کی شکل میں آ گیا جس لفافے کی شکل میں وہ پہلے سے نکلا تھا۔ یہ ہے پاک دامنی کہ جوانی اور نوجوانی کے وہ تقاضے جو ہر انسان کو پیش آتے ہیں اس میں انسان اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھے، اخلاق کا پابند رکھے، کردار کا پابند رکھے، اور اس کے جتنے بھی ضابطوں کی چیزیں ہیں، جو بھی اس کے جائز طریقے ہیں، ان کو شریعت کے دائرے میں اختیار کرتے ہوئے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرے۔ ضرورتوں کو نظر انداز کرنا، ضرورتوں سے منہ موڑنا یہ بھی شریعت نہیں ہے، اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے شتر بے مہار بن جانا،
قاعدوں اور ضابطوں کو پامال کر دینا، دنیا کی ہر حقیقت کو نظر انداز کر دینا بھی شریعت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ شریعت تو کیا ہوگی؟ انسانیت نہیں ہے۔ انسان اور جانور میں فرق یہی ہے کہ انسان کچھ ضابطوں کا پابند ہے، کچھ طریقوں کا پابند ہے، کچھ اصولوں کا پابند ہے، جانور اس کا پابند نہیں ہے۔ دروازہ کھلا ہوگا، بلی بھی گھس آئے گی، کتا بھی گھس آئے گا۔ کیا انسان کے لیے ممکن ہے کہ کسی کا بھی دروازہ کھلا دیکھ کے اس میں گھس جائے؟ اور اگر کوئی گھستا ہو، دنیا کے سارے ضابطے چھوڑ دیجئے، ساری شریعتیں ایک طرف کر دیجئے، کیا اس کو انسان سمجھا جائے گا؟ کیا اس کو کوئی معقول اور مہذب شخصیت قرار دیا جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے جاہل ہو، چاہے وہ کسی دیہات میں رہتا ہو چاہے کسی بہت مہذب قسم کے شہر میں رہتا ہو، کہ یہ در و دیوار، یہ گھر، یہ حدود اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ اس کی پابندی کی جائے، یہ اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ضابطوں کا خیال رکھا جائے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جائے گی، منہ اٹھا کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی انسان۔ یہ ضابطہ انسانوں کے لیے ہے، کتوں اور بلوں کے لیے نہیں ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ ضابطے عملی زندگی میں ہم چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو ہمیں اعزاز دیا تھا، اللہ نے جو ہمیں انعام دیا تھا، اس کو نظر انداز کر کے ہم اپنے من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ من چاہی زندگی انسان اس دنیا میں آنے کے بعد صرف ایک بار گزار سکتا ہے، یا تو اس 40 50 60 سال کی زندگی میں گزار لے، چاہے اس کے بعد والی آخری زندگی میں گزار لے۔ چوائس ہماری اپنی ہے، چاہے یہاں اللہ کا حکم پورا کر کے وہاں کی من چاہی، ہمیشہ کی من چاہی زندگی قبول کر لے، چاہے یہاں اللہ کا دیا ہوا نظام، اللہ کا دیا ہوا حکم پامال کر کے یہاں کی اپنی منچائی زندگی گزار کر وہاں کی ہمیشہ کی پابندی کی، سختی کی اور ہمیشہ کی ناپسندیدہ زندگی پسند کر لے۔ یہ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف، پاک دامنی اور اپنی عزت اور اپنے تحفظ کی، اپنے نفس کی حفاظت کی زندگی۔ اور آخری جملہ فرمایا والغنا، مستغنی زندگی، بے پرواہ زندگی، ہر طرح کی فکر اور فاقے اور ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کی ذہنی کوفت سے آزاد زندگی۔ غنا کا مطلب کروڑوں اور لاکھوں روپے نہیں ہے۔ اربوں روپے کمانے والا شخص بھی بعض اوقات غنی نہیں ہوتا، اور جیب میں چند دھیلے رکھنے والا انسان بھی کبھی غنی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ مسئلہ بھی، یہ عقدہ بھی حل فرما دیا کہ الغنا غنى النفس، غنا مالداری کا نام نہیں ہے، پیسوں کا اور بینک بیلنس کا نام نہیں ہے، یہ تو دل کے غنی ہونے کا نام ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور ہر شخص کو یہ اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے قریب میں، اطراف میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں دیکھ لے کہ ایک شخص ہوگا جو بڑا مالدار ہوگا، لیکن اس کے پاس کسی کو چائے پلانے کے پیسے نہیں ہوں گے۔ اسے اگر چند روپے ضرورت کے تحت طلب کر لیے جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی، اور ایک شخص ہوگا جس کے شاید 2 وقت تک کھانا میسر نہ ہو، کوئی مہمان آ جائے تو وہ اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہے۔ کیا ہے وہ فرق؟ کیا ہے؟ صرف ایک فرق ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کے مطابق الغنا غنى النفس، اس کو دل کی مالداری حاصل ہے، دل کی کشادگی حاصل ہے، اور دوسرے کو یہ نعمت حاصل نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں، تقوی مانگتے ہیں، اور کفاف مانگتے ہیں، عافیت، عفت مانگتے ہیں، پاک دامنی مانگتے ہیں، اور غنا مانگتے ہیں، وہ غنا جو ہمارے دلوں کو کھول دے، جو ہمارے دلوں کو کشادہ کر دے، جو ہمیں خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ پیسے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور قرآن حکیم کے بیان کے مطابق خیر ہے۔ دولت کو حقارت سے مت دیکھو، دولت کو اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی آزمائش سمجھو، اور آزمائش کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرو، دل کھول کے خرچ کرو، اور جہاں خرچ کرنے میں کوئی خرابی ہو، جہاں خرچ کرنے میں کوئی دکھاوا ہو، جہاں خرچ کرنے میں کسی تیسرے کو تکلیف پہنچانا مقصود ہو، وہاں خرچ کرنے سے باز آ جاؤ۔
یہ ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ چند جملے یاد نہ کر سکے اور یاد کرنے کے بعد ہر نماز کے بعد دہرا نہ سکے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ اس دعا کو جیسا کہ تھوڑا سا مفہوم بیان کرنے کی اللہ نے توفیق دی، اس مفہوم کے ساتھ ذہن میں بٹھائیے، اس کو یاد کیجئے اور نماز کے بعد اپنے ذہن کو حاضر رکھ کے اللہ سے یہ دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری زندگیوں کو آسان بنائے گا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا دروازہ کھولے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔